اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، یعنی نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ نظر آ سکنے والے گناہ کبیروں کا ذکر مکمل ہوا۔ اب غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے گناہ، ایپیسوڈ نمبر 36۔ ایک سالک مانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طرف لے جانے والے راستے کی تدریجی منازل میں سے ایک منزل تک پہنچا ہوا شخص۔ ایک سالک ایک صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مقام فنا نفی ذات تک پہنچنے کی رہنمائی اور راستے میں درپیش مشکلات سے آگاہی کے لیے سوال کیا کہ انسانوں کو اپنے رب سے ملانے والے راستے میں کتنی رکاوٹیں حامل ہیں۔ روحانی استاد نے اسے مطلع فرمایا ان کی تعداد 70,000 پردوں پر مشتمل ہے۔ کیا یہ پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں جن کے باعث ہم اپنے رب العزت کا جلوہ دیکھ نہیں پاتے؟ رائے حق کے متلاسی نے استفسار کیا۔ روحانی استاد نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پردے ہماری آنکھوں پر نہیں، ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا پردے ہیں؟ مجھے بتائیے تاکہ کوئی انہیں چاک کر کے محبوب سے وصال پا سکے۔ سالک نے اگلا سوال کیا، وہ کیا پردے ہیں؟ روحانی معالج نے جواب دیا، وہ پردے ہماری روحانی بیماریوں اور اللہ کی نافرمانی پر مبنی اعمال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب اپنی کسی روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو دراصل ہم یہی پردہ چاک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب کسی دوسرے روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اس سے دوسرا پردہ چاک ہوتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ کسی بھی ایک پردے کی چاک کرنے سے ہم اللہ کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھ پاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے دامن کو مادیت سے پاک کر سکتے ہیں اور روحانیت کے جوہر یعنی روح کو تقویت دے سکتے ہیں۔ لہذا جب کوئی بھی حقیقی مومن اپنے محبوب سے وصل پاتا ہے تو پھر اسے مقام بقا ذات باری تعالیٰ کے سائے عاطفت میں ہمیشہ قائم رہنے کا مقام عطا ہو جاتا ہے۔ راہ حق کا مسافر اپنی تمام عمر ان پردوں کو چاک کرنے میں کوشاں رہتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی صورت میں ہونے والے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی قرب الہی کی لذت سے فیض یاب ہو سکے اور اخروی زندگی میں بھی اس کا قرب پا سکے۔ ایسے گناہ جو بندے کو رب سے ملنے میں حائل اور مانع ہوتے ہیں، ان میں سے چند گناہوں کا تذکرہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں روحانی بیماریوں کے 70,000 پردوں کے تصور کو جگہ دینا ہوگی، تبھی ہم اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا پائیں گے۔ ایک، غرور و تکبر سچائی سے نفرت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان سماجی مرتبے، اثر و رسوخ، قوت و طاقت، مال و دولت یا کسی علمی قابلیت کے حوالے سے خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دے۔ دوسرے لفظوں میں جب اس میں اپنی برتری اور دوسروں کی تحقیر کا احساس پیدا ہو جائے، متکبر لوگ اپنی صلاحیتوں کی شیخی بگاڑتے ہوئے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی عطا ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی وصف نہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی عزت و مرتبہ کے لائق وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم یعنی ذات باری تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزت و عظمت، جاہ و جلال کی تمام بڑائیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا خالق و مالک ہے اور قادر مطلق ہے۔ مغرور اور متکبر لوگ معاشرے کے لیے قطعاً سودمند نہیں ہوتے کیونکہ وہ سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور زندگی کی حقیقتوں سے جان بوجھ کر آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں۔ آیات قرآنی، احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اقوال اولیاء کرام سب میں ہمیں خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک خود پرست، مغرور اور سیکھی خور شخص جب بھی دوسرے لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنی بات کے مقدم سمجھے جانے پر مصر ہوتا ہے، یعنی مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جو اس کے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، لیکن جب اسے کوئی مشورہ دیا جائے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ غرور کرنے والوں کو اپنی اس برائی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے طریق سے اپنے دادا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متکبر، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کے پیپ پئیں گے جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ دیندار لوگ تکبر اور خود پسندی سے پاک، منکسر المزاج، عزیز بندوں کے طور پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان بن مسیعات رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایک روز سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے راہ چلتے چند غربا کو ایک چادر بچھا کر بہت معمولی سا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی دعوت دی، جو آپ علیہ السلام نے بخوشی قبول فرمائی اور ان کے ساتھ مل کر ان کی پیش کردہ رکھی سوکھی روٹیاں بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرمائی، اور اس کے بعد ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، لہذا اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ وہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑے، اور جب گھر پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ملازمہ سے فرمایا، گھر میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ سو اس نے گھر میں جو کچھ بھی کھانے کو تھا وہ پیش کر دیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان سب نے مل کر اسے تناول فرمایا۔ وقت رخصت آپ علیہ السلام نے مزید کھانا بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار مغرور اور متکبر لوگ اس خام خیالی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ اہم اور معزز ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل دنیاوی امارت کی زعم میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب روز محشر رحمت ازدی سے الگ کر دیے جانے کے بعد وہ دوزخ کی دہکتی آگ کا ایندھن بنیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 شخصوں سے بات کرے گا اور نہیں انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور ابو معاویہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حاکم، تیسرا مغرور فقیر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غرور و تکبر انسانی کردار کی ایک انتہائی منفی اور بری صفت ہے۔ انسان جو ہر قدم پر اپنے خالق و مالک کا محتاج اور حاجت مند ہے، اس کا مغرور اور متکبر ہونا باعث ذراعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طالب بندوں کے لیے خود پسندی اور تکبر کسی طور بھی روا نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں میں عز و انکساری پیدا کرنے کے حوالے سے کچھ اعمال تجویز فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اپنی بھیڑ کا دودھ خود دوہتا ہے، اپنی قمیص خود سی لیتا ہے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتا ہے، اپنے ملازم کو خود کھانا پیش کرتا ہے اور بازار سے خرید کردہ سامان خود اٹھا کر لاتا ہے، بے شک وہ ہر قسم کے غرور سے پاک ہے۔ پھر سے سننے جیسا ہے حضرت امام حسن کا قول کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بھیڑ کا دودھ خود دوہتا ہے، اپنی قمیص خود سی لیتا ہے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتا ہے، اپنے ملازم کو خود کھانا پیش کرتا ہے اور بازار سے خرید کردہ سامان خود اٹھا کر لاتا ہے، بے شک وہ ہر قسم کے غرور سے پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی خیال کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اونی کھردرے کپڑے پہنتا ہے، مرمت شدہ جوتے استعمال کرتا ہے، دراز گوشت پر سواری کرتا ہے، اپنی بکری کا دودھ خود دوہتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے تکبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ عام لوگ معاشرے میں ایسے لوگوں کی بڑی تعظیم و تکریم و فرما برداری کرتے ہیں جنہیں اپنی جاہ و منصب، مال و دولت، بلندی سماجی حیثیت یا کسی اور کارنامے پر گھمنڈ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کم سماجی حیثیت کے افراد کے ساتھ کا رویہ بڑی سرد مہری کا ہوتا ہے، یعنی نرم۔ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ درج ذیل حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری واضح رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم منکسر المزاج لوگوں سے ملو تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ عاجزی اور انکساری پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن جب تمہارا سامنا خود سر لوگوں سے ہو تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ بھی متکبرانہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرز عمل سے ان کے غرور کا سر نیچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منکسر المزاج لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات کا عمل مال و دولت میں کمی نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے کو معزز بنا دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے خاطر عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرفرازی عطا فرما دیتا ہے۔
وہ لوگ جو فنا ہونے والے چند روزہ جاہ و منصب کی خاطر خود کو بڑا ثابت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ان کے غیر حاضری میں لوگ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ منکسر المزاج لوگ مخلوق خدا کے دلوں میں بستے ہیں۔ تمام انسانیت کے لیے مثالی ہستی حضور تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے عز و انکسار کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے قالب میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، اور ان کے سامنے ایک رکابی میں گوشت کے ٹکڑے پیش کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو بیٹھے اسے تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک خاتون جو اپنی بد کلامی اور منہ پھٹ ہونے میں خاصی مشہور تھی وہاں سے گزری۔ وہ اس تمیز سے آ رہی تھی کہ وہ کسی مرد سے ہم کلام ہے یا کسی عورت سے، یعنی اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس تمیز یعنی بدتمیز سے آ رہی تھی کہ وہ کسی مرد سے ہم کلام ہے یا کسی عورت سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، ذرا دیکھو تو اسے، ایک غلام کی طرح بیٹھا اسی طرح کھا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک غلام ہی تو ہوں، ایک غلام ہی کی طرح سے بیٹھتا ہوں اور ایک غلام ہی کی طرح سے کھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی پیشکش کی۔ وہ بولی، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمہ دو، اور پھر بولی، مجھے وہ کھلاؤ جو تمہارے منہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سخت گوشت کا ایک ٹکڑا چبا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے جیسے ہی اس لقمے کو چبا کر نگلا، اس پر شرم و حیا کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر! اس کے بعد مرنے تک نہ اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی کسی نے اس کے منہ سے کوئی فحش کلمہ نکلتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ السلام نے کیا عطا فرما دیا! سبحان اللہ! ہمیں خود کو ان پاک باز شخصیات کی زندگیوں کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے جو مجسم عز و انکسار، شرافت و کسر نفسی سے تھے۔ ایک رات ایک مہمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کر چکنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کی موجودگی میں ہی اپنا معمول کا لکھنے لکھانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران چراغ نے ٹمٹمانا شروع کر دیا۔ مہمان نے پیشکش کی، اے امیر المومنین، کیا میں چراغ کو درست کرنے کے لیے اٹھوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ آداب مہمان نوازی کے برخلاف ہے کہ میزبان مہمان سے کوئی کام کہے۔ مہمان نے تجویز پیش کی کہ وہ ملازم کو خبر کر دیں۔ اس پیشکش کو بھی قبول نہ کرتے ہوئے خلیفہ نے فرمایا، نہیں، وہ ابھی رخصت لے کر سونے کے لیے گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے، بوتل اٹھائی اور چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے عرض کیا، آپ نے خود کیوں تکلیف کی جب کہ وہ بھی وہاں موجود تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم کیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ منکسر المزاجی کا مظاہرہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں جب یہاں سے اٹھ کر گیا تھا تو تب بھی عمر تھا اور اب واپس آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عاجزی اختیار کرنے والے ہی افضل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی غرور زیب نہیں دیتا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ جو خالق و مالک کائنات ہے۔
وہ لوگ جو دوسروں کے سامنے خود کو بڑا اور خصوصی اہمیت کا حامل، اعلیٰ مرتبت اور کسی بھی نقص سے پاک بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے ڈھول کا پول کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور ان میں سے اکثر کو تو اپنے غرور اور گھمنڈ کو اسی جہان فانی میں ہی خاک میں ملتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی ذات کے غبار میں مصنوعی طور پر اعلیٰ سماجی مرتبے پر فائز ہونے کی ہوا بھرنا کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے نقش قدم پر چلنے میں کوشاں رہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ کس طرح عاجزی سے اس زمین پر چلا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔